موجودہ صورتحال میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہونے کیا والا ہے۔ ان کو پرابلمز، مسائل، اور جو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک دم سے ہوا چل پڑی کہ چیزیں چھوڑ کے نکلنا شروع ہو گئے۔ سیاسی صورتحال جو چل رہی ہے اس میں کون سی پولیٹیکل پارٹی اوپر جاتی ہے آپ کو دکھائی دے گی؟ ایک تو پیپلز پارٹی کے ایز کمپیریٹیولی نون لیگ یا پی ٹی آئی کے جو چیئر پرسنز ہیں۔ ان دونوں میں سے کس کا آپ کو زیادہ اسٹرانگ لگ رہا ہے؟ ستارے کیا کہتے ہیں کہ کون اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ ان دونوں کے ذائچے کتنے اسٹرانگ ہیں اور آیا ان میں یہ کیپیبلٹی یا پوزیشن ہے ان کے ذائچوں میں کہ یہ آگے آنے والے پاکستان کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اچھے دور چل رہے تھے، اب تو سانحہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کا ایک سیاہ دور شروع ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا ماضی کا جو دور تھا جس طرح لوگ دوسری پارٹیوں سے ٹوٹ کے بکھر کے آتے چلے گئے اور عمران خان صاحب ان کو اپنے پاس سمیٹتے چلے گئے۔ جمہوریت کو چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی پروان چڑھے تو اس کے لیے آپ کو کچھ ریمیڈیز کرنی پڑیں گی۔ السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ۔ ناظرین، پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، موجودہ صورتحال میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہونے کیا والا ہے۔ تو یہی جاننے کے لیے ہم آئے ہیں نامور ایسٹرولوجر جناب مصور زنجانی صاحب کے پاس۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاسی جماعتوں کی صورتحال کیا ہونے والی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ تھینک یو سو مچ سر، ہمیں آپ نے وقت دیا۔ جاننا چاہتی ہوں موجودہ صورتحال میں عمران خان صاحب کی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ ویل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہم لوگ اگر علمی طور کے ذائچوں کی پریڈکشنز کو دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کے ذائچے کی پوزیشن دیکھی جائے تو ان کے ذائچے کا جو رولنگ پلانٹ جو ان کا ذہن اور سوچ کا مالک آ جاتا ہے۔ ہماری اسٹرالوجی اور ہماری جو کیلکولیشنز ہیں جو ہم لوگوں نے ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کو کیلکولیٹ کیا اس کے مطابق وہ اسینڈنٹ ان کا بنتا ہے لیبرا۔ لیبرنس اسینڈنٹ کے اکارڈنگلی جو ذائچے کی پوزیشن ہے اس میں ان کے ذائچے کے 7ویں گھر میں بھی کوئی اتنے اچھے ستاروں کی نشست نہیں ہے۔ 7واں گھر ہوتا ہے انسان کا پارٹنرشپ کا، دوسروں کے ساتھ مل کے جو جوائنٹ وینچر میں کام چل رہا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے چیزیں تھوڑی سی پرابلمٹک ان کے لیے رہیں گی۔ اور یہ نظر جو بنتی ہوئی نظر آتی ہے یہ ریسنٹلی سٹارٹ ہوئی ہے اسی مہینے کے شروع سے اور یہ رہے گی 15 جون تک۔ 15 جون تک ان کے ذائچے میں کوئی اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے۔ ان کو پرابلمز، مسائل، اور جو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک دم سے ہوا چل پڑی کہ چیزیں چھوڑ کے نکلنا شروع ہو گئے، اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو کہ دوسری پارٹیوں کی طرف سے آئے اور پھر اب دوبارہ سے پھر ایک پارٹی چینجنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس میں مزید یہ پریشانی ان کو تھوڑی سی اور فیس کرنی پڑے گی۔ لیکن عمران خان صاحب کا ذائچہ اگر ہم ویسے اوورال دیکھتے ہیں پاپولیرٹی کے حوالے سے، نہ ہی وہ ماضی میں کبھی خراب تھا نہ ہی وہ آگے فیوچر میں کبھی خراب ہونے والا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایز اے لیڈر یا ایز اے پی ایم دیکھیں دوبارہ سے تو وہ پوزیشن ان کے ذائچے میں اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو اس کے اعتبار سے ان کو کچھ ریمیڈیز کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہیں اپنے ذائچے میں، کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذائچے میں پوزیشنز اچھی ہو جائیں، اسٹرانگ ہو جائیں، ان کو دوبارہ سے وہ عزت مل جائے جو کہ پہلے کبھی تھی، تو اس کے لیے تھوڑی سی ان کو علمی طور پر ریمیڈیز کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ سلسلہ بھی مزید ان کا جو لوگوں کی طرف سے بے وفائیوں والا سلسلہ اور لٹیگیشنز والا معاملہ، کیسز والا معاملہ، یہ ان کا کوئی 15 جون تک تھوڑا سا بھی کروشل ٹائم ہے۔ اچھا، تمام تر ان کے جتنے بھی دوست تھے، پارٹی کے جتنے بھی جاننے والے تھے، عزیز تھے، وہ تمام تر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو سوال اٹھتا ہے کیا بشریٰ بی بی صاحبہ بھی تو اس آندھی میں اڑ تو نہیں جائیں گی؟ ویل اس میں دیکھا جائے تو بشریٰ بی بی صاحبہ اور میرے خیال سے یہ شاید جتنے بھی مشکل حالات چل رہے ہیں ان کے لیے، اور اس میں میرے خیال سے ایک بہت ضروری سپورٹ ہوتی ہے جو کہ شریک حیات کی ہوتی ہے۔ اور بشریٰ بی بی کے ساتھ دیکھا جائے تو کیونکہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں پرانی پوزیشنز کو اتنی اچھی نہیں گزری جو انہوں نے پہلے 2 تجربات کیے، لیکن یہ والا جو ٹائم فریم ہے ان کے نکاح کا ٹائم کو اسپیسیفکلی اس طرح کا ٹائم ہے کہ یہ چیز ان کو سپورٹ رہے گی۔ گو کہ 7th ہاؤس جو ہے وہ ذائچے میں شریک حیات کو بھی ریلیٹ کرتا ہے، اسپاؤس کو بھی ریلیٹ کرتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کیونکہ کمپینین شپ کے حوالے سے ان کو پرابلمز رہیں گی، لیکن یہ چیز ان کے ذائچے میں تھوڑی شریک حیات کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسپیکٹ وائز تھوڑی سی پرابلم ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے خود دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ابھی ریسنٹلی جب سے یہ نظر قائم ہونا شروع ہوئی ہے تب سے کورٹ میں وہ پیش ہو چکی ہیں 2 دفعہ، تو یہ چیز اسٹل ابھی 15 جون تک رہ سکتی ہے، لیکن اس کے بعد جا کے یہ چیز ختم ہونا شروع ہوگی۔ اور بشریٰ بی بی کی طرف سے کوئی اتنا خاص چھوڑ کے جانے والا سلسلہ تو نہیں ہے، لیکن گو کہ ان کو ان کی طرف سے سپورٹ انشاءاللہ رہے گی۔ اچھا، ہمیں بتائیں موجودہ صورتحال، سیاسی صورتحال جو چل رہی ہے اس میں کون سی پولیٹیکل پارٹی اوپر جاتی ہے آپ کو دکھائی دے گی؟ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں ان کے جو لیڈران ہوتے ہیں
جو لیڈرز ہوتے ہیں, جو کہ چیئر پرسنز ہوتے ہیں, ان کے ذائچے اپنے انڈیویجولی طور کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہیں. اب اس میں ہم لوگ تینوں پارٹیوں کے جو مینلی تین ہیں, اور پھر جے آئی یو کو ڈال رہے ہیں, پھر ایم کیو ایم کو ڈال رہے ہیں, باقی دوسروں کو بھی ڈال رہے ہیں, تو ہر پارٹی کے لیڈر کے اعتبار سے جو ذائچوں کی پوزیشنز ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ابھی مین جو ہمیں پوزیشنز اچھی ہیں, اسٹرانگ نظر آتی ہے, اس میں ایک تو پیپلز پارٹی کے جو چیئر پرسن ہیں, ان کا ذائچہ نسبتاً پھر بھی تھوڑا سا اسٹرانگ ہے ابھی وقتی طور کے اوپر, ایز کمپیریٹیولی نون لیگ یا پی ٹی آئی کے جو چیئر پرسنز ہیں ان کے نسبت. اچھا, آپ نے پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے بارے میں بتایا. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈر بلاول صاحب ہیں اور نون لیگ کی شہزادی مریم نواز صاحبہ ہیں, ان دونوں میں سے کس کا آپ کو زیادہ اسٹرانگ لگ رہا ہے؟ ستارے کیا کہتے ہیں کہ کون اقتدار میں آ سکتا ہے؟ ویل, ان کے ریسنٹلی ہم لوگوں نے جو ہمارا منتھلی میگزین آتا ہے نا قسمت, اس میں ریسنٹلی جو لاسٹ 2 months گزرے ہیں اس میں ہم نے ان دونوں کی شخصیات کے ذائچوں کو باقاعدہ ان کی پکچر کے ساتھ پرنٹ آؤٹ کیا. اس میں ہم لوگوں نے بتایا ہے کہ ان دونوں کے ذائچے کتنے اسٹرانگ ہیں, اور آیا ان میں یہ کیپیبلٹی یا پوزیشن ہے ان کے ذائچوں میں کہ یہ آگے آنے والے پاکستان کو لیڈ کر سکتے ہیں یا ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ چیئر کر سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ کا ذائچہ تو اتنا کوئی اسٹرانگ اس میں نظر نہیں آتا. لیکن اگر ہم لوگ کمپیریٹیولی اس میں دیکھتے ہیں بلاول صاحب کے ذائچے کو, تو وہ نسبتاً پھر بھی ان سے ذائچے وائز زیادہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہے کہ وہ فیوچر میں کوئی ایک بڑی چیئر کو لیڈ کر سکتے ہیں. لیکن جب الیکشنز ہوتے ہیں, گو کہ اتنی جلدی ہونے والے چانسز نہیں ہیں, تو اس میں بھی ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے ذائچوں میں, کیونکہ پاکستان کے ابھی ریسنٹلی جو 2 گرہن لگے ہیں ذائچے میں, ایک گرہن لگا ہے 20 اپریل کو, دوسرا گرہن لگا ہے 5 مئی کو. دونوں گرہن پاکستان کے ذائچے میں کوئی اتنی اچھی پوزیشن پہ نہیں لگے. یہ دونوں گرہن بتا رہے ہیں کہ ابھی الیکشن نہیں ہونے والے. دیکھیں, ان گرہنوں کے پہلے کے بھی اثرات اگر ہم لوگ پریڈکٹ کریں تو جب ہم لوگ اپنی 2023 کی جنتری کے اوپر کام کر رہے تھے, زنجانی جنتری پہ, تو تب بھی ہم لوگوں نے یہ چیز بتائی کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم کے اوپر نہیں ہونے والے. الیکشن اگر جاتے بھی ہیں تو میکسیمملی اس سال کے آخر تک جائیں گے, اور اگر اس سال کے آخر میں ہو بھی جاتے ہیں کسی بھی طور کے اوپر, تو ایک تو اس کو آپ پراپرلی طور کے اوپر جو ٹائملی الیکشنز ہیں وہ نہیں کہیں گے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتی الیکشن ہو رہے ہیں, کیونکہ عدلیہ کی طرف سے یہ فورسفلی کروائے جائیں گے. سیکنڈلی, ان کے جو رزلٹس ہیں وہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے اتنے قابل قبول نہیں ہوں گے, اور پاکستان کے حالات میں جو اسٹیبلٹی نظر آتی ہے معاشی طور پہ کہہ لیں, پولیٹیکلی طور کے اوپر کہہ لیں, یہ اسٹیبلٹی جا کے کچھ قریب 2024 میں بھی اتنی اچھی نظر نہیں آتی. یہ جا کے چیزیں سٹارٹ ہوں گی انشاءاللہ پاکستان کے ذائچے میں معاشی طور کے اوپر بہتری 2025 کے بعد سے. تو 2025 کے بعد کا جو فیز ہے پاکستان کے ذائچے میں, وہ ایک تو معاشی طور کے اوپر, اکنامیکلی طور کے اوپر, اور پولیٹیکلی طور کے اوپر تھوڑی سی اسٹیبلٹی کا فیز سٹارٹ ہوگا. اچھا, ہمیں بتائیں, جب پی ٹی آئی کے اچھے دور چل رہے تھے, اب تو سانحہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کا ایک سیاہ دور شروع ہو گیا ہے, لیکن جب اچھا دور بھی چل رہا تھا تب بھی پی ٹی آئی کے اندر بڑی پالیٹکس چل رہی تھی. اب ہمارے سامنے بھی بہت ساری چیزیں آئیں, کبھی ملتان سے اعلان کر دیا گیا جی, پھر جہانگیر ترین صاحب بھی کافی سرگرم ہو گئے ہیں. تو بتائیں, کوئی آنے والے دنوں میں کوئی نئی سیاسی جماعت اوپر جاتے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, نئی سیاسی جماعت کو دیکھا جائے تو 2023 ویسے بھی ایک نئی لیڈرشپ کا سال ہے, کیونکہ 2023 کو نیمرولوجی کے حوالے سے دیکھے جائیں تو یہ رول کرتا ہے کچھ نئی تبدیلیوں کو, نئی لیڈرشپ کو, نئی چینجز کو. اور جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا ماضی کا جو دور تھا, جس طرح لوگ دوسری پارٹیوں سے ٹوٹ کے بکھر کے آتے چلے گئے اور عمران خان صاحب ان کو اپنے پاس سمیٹتے چلے گئے, تو جو چیز پہلے ہوئی الیکشنز میں وہی چیز اس سال بھی رپیٹ ہوگی. اس سال بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو بیسیکلی ہم لوگ بہت عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے, چاہے وہ ذائچہ آپ 1947 کا لے لیں, چاہے وہ ذائچہ پاکستان کا جب بنگلہ دیش الگ ہوا اور ایک نیا ملک بن گیا, نیا میپ بنا, 1971 کا لے لیں, دونوں ذائچوں کے مطابق پاکستان کا ذائچہ بیسیکلی عسکری ذائچہ, یہ جمہوری ذائچہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو یہاں پہ جمہوریت کو چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی پروان چڑھے, تو اس کے لیے آپ کو کچھ ریمیڈیز کرنی پڑیں گی. ان ریمیڈیز کے لیے سب سے مین ایک جو ہم لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ منگل کے دن کی جو بندش ہے, جس میں ذبح خانے بند ہوتے ہیں, آپ منگل کو ختم کر کے باقی پورے ہفتے بے شک بند کر دیں. صرف ایک منگل کی ایسی ریمیڈی ہے کہ منگل والے دن اگر قربانی ہوگی, کیونکہ اللہ کو قربانی پسند ہے. آپ دیکھیں ابھی قربانی کا مہینہ آنے والا ہے, اور بینگ اے مسلم ہمیں اس قربانی کے فلسفے کو تا قیامت نبھانا ہے. تو قربانی جو ہے اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے, فلسفہ ہے. اگر فلسفہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سنت ابراہیمی کے مطابق اب یہ قربانی کو تا قیامت لے کے چلیں. تو اگر ذبح خانے کھول دیے جاتے ہیں منگل والے دن, منگل اس وجہ سے کھولتے ہیں کیونکہ منگل کا تعلق جو ہے مارس سے ہے,
مارچ کا تعلق ہمارے سارے عسکری اداروں سے، مارچ کا تعلق جو ہے وہ بلڈ سے ہے. تو اگر ذبح خانے میں بلڈ نہیں بہے گا تو پھر دہشت گردی کی صورت میں، مظاہروں کی صورت میں، احتجاج کی صورت میں کوئی نہ کوئی انارکی جو ہے وہ پاکستان میں چلتی رہے گی. تو یہ ایک روحانی ریمیڈی ہے کہ اگر آپ اس کو منگل والے دن ذبح خانے کھول کے، اگر آپ بچت ہی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کسی اور دن کر لیں، آپ جمعے کی چھٹی دے دیں، آپ اتوار کی چھٹی دے دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ روحانی طور کے اوپر ایک پاکستان کی ریمیڈی ہو جائے گی اور چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. ویری ویل، بہت شکریہ سر. جی ناظرین، آپ نے جانا نامور اسٹرالوجر مصور زنجانی صاحب کا نظریہ، ان کی تعلیم کیا کہتی ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور امان اللہ کو دیجیے اجازت. دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.